السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عباس۔ دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا ہو، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ انہیں دعاؤں کے ساتھ وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے ایک ہمبل ریکویسٹ، آیت الکرسی نادیہ علیہ جو بھی کلام خدا آپ کو یاد ہو اس کا ویٹ کریں تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ یہ اسٹوری مجھ سے راجہ بشیر احمد صاحب نے شیئر کی ہے، تو سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ عباس بیٹا کیسے ہو تم؟ میرا نام راجہ بشیر احمد ہے۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ خوشاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک 47 سے ہے۔ میں تم سے آج جو اسٹوری شیئر کروں گا یہ بالکل سچا واقعہ ہے جس کا میں خود عینی شاہد ہوں، اور یہ میرے دوست کے ساتھ 1990 میں پیش آیا تھا۔ اللہ دتا میرا دوست بہت محنتی تھا، نہ دن دیکھنا نہ رات، کھیتوں کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کرتا۔ اکثر رات میں کام ختم کر کے آتا، ہم سمجھاتے کہ ٹائم سے گھر آ جائے کرے، پر وہ کسی کی نہ مانتا تھا۔ خیر ہوا یہ کہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی، کوہرا اتنا گہرا تھا جیسے دھند کی چادر نے ساری دنیا کو چھپا لیا ہو۔ اللہ دتا جو دن بھر اپنے کھیتوں میں کام کرتا رہتا، شام کو ذرا دیر سے نکلا، جو اس کی عادت بھی تھی۔ دن بھر دھوپ نہ نکلی اور اب رات کے اندھیرے نے ہر طرف خوف سا تاریک کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سری لالٹین تھی جس کی روشنی میں بس وہ زمین پر پڑا راستہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ کھیتوں کے کچے راستے پر چل رہا تھا، ہر طرف سناٹا تھا، دور کہیں کوئی کتا بھونک رہا تھا، اور کبھی کبھی الو کی آواز گونجتی جو فضا کو اور زیادہ بھیانک بنا دیتی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر دھند میں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور دل میں خود سے سرگوشی کی، جوان منڈا ہو کے تینوں رات نو ڈر لگتا ہے، وہ کچھ نہیں، اور چلنے لگا اپنے راستے پر۔ مگر پھر قدموں کی آواز واضح ہونے لگی، دھپ دھپ دھپ۔ اس نے قدم تیز کر دیے مگر آواز بھی تیز ہو گئی۔ اللہ دتا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے رک کر ایک بار پھر پیچھے دیکھا، پر کچھ نہیں نظر آیا، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اچانک لالٹین کی روشنی جھلملانے لگی۔ وہ گھبرا کر جھکا کہ تیل چیک کرے، مگر اسی لمحے ایک سر سانپ اس کی گردن سے ٹکرائی، جیسے کسی نے بہت قریب سے اس پر پھونک ماری ہو۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے جھٹ سے لالٹین سیدھی کی اور دیکھا، دھند میں کچھ ہلتا ہوا دکھائی دیا، ایک دھندلا سا سایہ۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا جیسے جسم سن ہو گیا ہو۔ اب وہ سایہ واضح ہونے لگا۔ وہ ایک عورت تھی، سفید لباس، لمبے بکھرے بال، اور پاؤں زمین سے اوپر ہوا میں۔ اللہ دتا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو۔ عورت نے آہستہ آہستہ اپنی گردن گھمائی 180 ڈگری سے کہیں زیادہ، اور سیدھا اسے دیکھا۔ اللہ دتا سمجھ گیا یہ انسان نہیں ہے۔ اللہ دتا نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکل سکی۔ اللہ دتا نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ اچانک اس کا پاؤں ایک جڑ سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ لالٹین ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ اندھیرا چھا گیا، اب صرف دھند تھی، سرد ہوا، اور وہ عورت جو اب ہوا میں تیرتی ہوئی اللہ دتا کے قریب آ رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز جیسے کوئی پرانے پھٹے گڑگڑاتے اسپیکر کی طرح ہو۔ اب وہ عورت اس کے کان کے قریب آ گئی اور کہا، کیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے؟ یہ آواز عام نہیں تھی۔ اللہ دتا لگاتار آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ اللہ دتا زمین پر رینگتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا، کپڑے کیچڑ میں لت پت، جسم کانپتا ہوا۔
تبھی دور سے کہیں ایک گدھے کی آواز آئی اور اس عورت کا سایہ لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ دتا اٹھا اور دیوانوں کی طرح بھاگنے لگا، مگر اس بار وہ گاؤں کے راستے کی طرف نہیں بلکہ اندھیرے میں غلط سمت کی طرف جا رہا تھا۔ اندھیرے سنسان جنگل کی طرف، نہ سمت کا ہوش نہ راستے کی خبر، صرف ایک ہی چیز ذہن میں گونج رہی تھی، وہ عورت، وہ سایہ، وہ آنکھیں، پاؤں زمین پر لڑکھڑاتے، کپڑے کیچڑ میں گھسیٹتے اور سانس جیسے سینے کو پھاڑ کر نکلنے والا ہو۔ عجیب حالت تھی اللہ دتا کی۔ چند منٹوں میں وہ کھیتوں سے نکل کر گاؤں کے پیچھے والے سنسان جنگل میں جا پہنچا۔ اسے تب اندازہ ہوا جب زمین نرم نرم گھاس سے ڈھکی ملی اور درختوں کی گھنی شاخیں اس کے اوپر جھکنے لگیں۔ یہاں ہر طرف پرانی لکڑی کی بانس تھی، نمی تھی اور ایسی خاموشی جو کانوں کو چپتی تھی۔ اللہ دتا نے دل میں کہا، یا خدا، میں یہ کہاں آ گیا؟ اچانک کہیں قریب سے ایک شاخ ٹوٹی۔ اللہ دتا کی سانسیں ایک بار پھر رکنے لگیں۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹا مگر اس کے پیر کے نیچے خشک پتا کڑکا۔ اللہ دتا بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا اور اسی لمحے ایک دل خراش سرگوشی گونجی۔ واپس کیوں نہیں گیا؟ کیا تو بھی ان جیسا ہے؟ آواز عورت کی تھی مگر اب کچھ بدلا ہوا تھا، جیسے اس کی آواز کے اندر اور بھی کئی آوازیں چھپی ہوں، چیختی، کراہتی، چلتی ہوئی۔ درختوں کے درمیان سے وہ دوبارہ ظاہر ہوئی۔ اب کی بار اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، آدھا جلا ہوا جیسے تیزاب گرا ہو، اور آنکھیں اب صرف دو سیاہ گڑھے۔ اللہ دتا ایک درخت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، نہ بھاگ سکتا تھا نہ چیخ سکتا۔ عورت آہستہ آہستہ اس کے سامنے آ گئی اور ایک جلی ہوئی انگلی اس کی پیشانی پر رکھی۔ اچانک ساری دنیا بدل گئی۔ اس کے سامنے مناظر بدلنے لگے، وہی کھیت، وہی درخت، لیکن دن کے وقت، اور ایک جوان عورت چیختی ہوئی ایک بوڑھے کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ مجھے مت مارو چاچا، میں بے قصور ہوں۔ مگر بوڑھے نے نہ سنی۔ کچھ اور لوگ بھی تھے، سب رشتہ دار، سب غصے میں۔ عورت کو زبردستی گندم کی فصل کے درمیان لے جایا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ اللہ دتا نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، آگ، چیخیں اور عورت کی آخری نظریں جو اب صرف نفرت سے بھری تھیں۔ پھر اچانک سب کچھ غائب ہو گیا۔ اللہ دتا کی آنکھ کھلی اور وہ واپس جنگل میں تھا، مگر اب عورت غائب تھی، صرف اس کے جلنے کی بو باقی تھی اور زمین پر ایک سیاہ راکھ کا دائرہ تھا۔ اللہ دتا کی سانس کچھ بحال ہوئی مگر دماغ اب بھی لرزا ہوا تھا۔ تبھی دور سے کسی کی آواز آئی، اللہ دتے، اوئے اللہ دتے، کتنے گیا ہوئے ہیں؟ گاؤں کے کچھ لوگ، جس میں میں بھی شامل تھا، اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے۔ اللہ دتا بمشکل ہماری طرف بڑھا، جسم کمزور، زبان بند، اور جب ہم لوگ اسے پکڑ کر گھر لے جا رہے تھے اس نے بس ایک ہی جملہ بولا، او درخت دے تھلے انو نہ چھیڑیو، ہن بھی اتنے ہی ہے۔ 4 دن تک بیمار پڑا رہا اللہ دتا۔ گاؤں کے لوگ سمجھے یہ نہیں بچے گا۔ وہ ایک ہی بات کہتا تھا، اتھے ہی ہے، اتھے ہی ہے۔ ہم ایک بزرگ سے اللہ دتا پر لگاتار دم درود کروا رہے تھے۔ 6 دن اللہ دتا کو ہوش آیا اور اس نے سب بتایا۔ وہ کھیتوں کے اس حصے میں چلا گیا تھا جو بھاری ہے، جہاں اللہ دتا کوہرا یعنی دھند کی وجہ سے غلطی سے چلا گیا تھا، اور اس چڑیل نے اسے عجیب سا کچھ دکھایا تاکہ اللہ دتا کو وہ کلام خدا پڑھنے سے روک سکے، اور اللہ دتا کو اس کی کہانی سچ لگے جو اس نے اللہ دتا کو دکھائی تھی کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے۔ وہ تو گاؤں والے وقت پر پہنچ گئے، نہیں تو اللہ دتا آج زندہ نہ ہوتا۔ بزرگ نے یہ ہمیں بتایا، جنہوں نے اللہ دتا کا دم درود سے علاج کیا تھا۔ تمام گاؤں والے جانتے ہیں ان کھیتوں کے بارے میں، آج بھی وہاں رات کے وقت کوئی نہیں جاتا۔
یہ تھی عباس میرے گاؤں کی پر اسرار کہانی جو میرے دوست اللہ دتا نے فیس کی۔ ہو سکے تو لوگوں سے شیئر کر دینا، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں کسان اور گاؤں میں رہنے والوں کے لیے سبق ہے کہ وقت سے پہلے آپ گھر آ جاؤ تو ہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہر کوئی اللہ دتا کی طرح خوش نصیب نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ تو جی دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کہانی سے ضرور سبق لیں گے، کیونکہ کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، ہمارے لیے ایک لیسن ہوتا ہے جو ہمیں زندگی میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔ شکریہ۔